بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن کا قبر میں اندرونی منظر کیسے ہوتا ہے؟ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے عید الفطر کے دن ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت وحشت میں اپنی منزلوں کی طرف لٹوں گے۔ خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان مبارک کے آخری دن ادا کی جاتی ہیں، فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندو خدا مبارک کو جان لے، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا و آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہمارے آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کی اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لے، پاک صاف ہو جائے، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کرے، خوشبو لگائے، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو آیت میسر ہو وہ لگائے، سرما اور امامت سے زینت حاصل کر لیں، عید کے دن شکر کرے۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، پس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی عید ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لیں، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت اور استغنا کا تاج پہنے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا چاروں کی طرف دنیا کے میلے دے کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت بڑی مسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتے ہیں۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قید خانے سے نکال دیا جاتا ہے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو اپنی شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سے ایک نصیحت بھی ہوتی ہے کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہو، ہمارے خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری دنیا میں رہے تھے، ہماری طرح کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں کسی خوشی میں شریک، اور نہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہیں انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنے اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ
کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اسی خوشی میں منہمک ہو کے ایسے بھی توجہ نہیں برتنا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نہ کہ رمضان کے بعد جس سمے سے عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھر نہ شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ شیاطین کے بجائے انہیں آزادی مل گئی اور وہ بے بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھتا رہتا ہے۔ جسے رمضان میں ہمیں نماز پڑھتے تھے ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، جسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا باری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسے پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان پر تو سکون رہے پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگے کہ جب ہم قبر میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو۔ ہمارا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، اور جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر موقع پر آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لے کر